رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس، احباب گرامی، شاباس کے مستحق ہیں آپ سارے لوگ کہ اللہ کی خاص رحمتوں اور توفیق کے ساتھ دیہاتی ماحول میں ہو کے بھی آپ رات کے ان لمحات میں یوں جاگ رہے ہیں کہ جیسے ابھی تازہ دم آئے ہوں۔ میرا رب آپ کی ان محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ سونے کے لیے قبر کی بڑی لمبی رات پڑی ہے۔ اگر دنیا میں خالص عقیدہ لے کے، عمل صالح لے کے، اللہ کی توحید کو لے کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لے کے چلے گئے، ساری دنیا بھی ناراض ہوئی اور کفن میں ساتھ کچھ بھی نہ ہوا، لیکن اعمال کی دولت ہوئی تو انشاءاللہ آپ اور میں کامیاب ہیں۔ دنیا میں ساری زندگی سو کے گزار دی، آرام میں گزاری، اگر اپنے پلے میں، دامن میں توحید و سنت نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، تو قبر کی رات بڑی خوفناک ہے۔ میں اس بات کا کبھی بھی عادی نہیں ہوں کہ اگر رات کے لمحات انسانی نیند اور سکون کا تقاضا کر رہے ہوں تو مزید ستایا جائے۔ کوئی شک نہیں، احباب نے بلایا ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے میں پہنچا ہوں۔ اگرچہ میری اہلیہ کے چچا جان اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، لغزشوں کو معاف کرے۔ میرے پاس ایک جائز عذر تھا، میں رک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالی نے توفیق بخشی، ملاقات کے لیے لگ بھگ 10 بجے کے قریب کا منتظر ہوں کہ آپ احباب سے مل بیٹھے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا تھا میں اسے 5 منٹ میں بھی بیان کر کے مدعا دلیل کے ساتھ پیش کر کے اپیل کر سکتا ہوں اور دعا کروا سکتا ہوں۔ بات کو بڑھانا ہو تو پورا گھنٹہ بھی بات چل سکتی ہے، اور اگر اذان فجر بھی ساتھ کہنی ہو تو مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن خیر الکلام ما قل و دل۔ اب ماشاءاللہ عشاء سے لگاتار سنتے چلے آ رہے ہیں، تو میں بڑے ہی مختصر سے وقت میں 3 چیزیں آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو رحمان نے دنیا میں بھیج کے اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کے لیے اور میرے لیے وحی کا بندوبست کیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو دنیا کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اور ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہے، لوگوں کے جسمانی علاج کرتا ہے، انجینئر ہے، بلڈنگیں بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے۔ یہ دنیا کو سیدھا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے رب نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دنیا کا حسن کوئی بندہ آپ کو نہیں بتا سکتا، صرف وہی بتاتی ہے کہ کلو حلالا طیبا۔ آپ دنیا میں جس بھی پیشے کو اختیار کریں، پہلے یہ چیک کر لیں کہ وہ پیشے کی آمدن حلال ہے کہ نہیں۔ اگر حلال ہے تو پھر کوئی پیشہ بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ آپ جانور چراتے ہیں، گدھا ریڑھی پہ کام کرتے ہیں، آپ لوہار ہیں یا ترکھان ہیں،
اگر رزق حلال آپ نے وہی کے طریقے کے مطابق لینے کی کوشش کی ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب حساب نہیں کرے گا، اگر کیا بھی تو حساب یسیرا، اور حلال کمائی کا حساب دینا آسان ہے، اور اللہ نے پوچھنا ہے عن مالہ من عین اکتسب، یہ مال کن ذرائع سے کمایا تھا۔ آج کی اس ملاقات میں یہ دعوت ہے، اور رات کے ان لمحات میں پیغام ہے کہ لوگوں اپنی آمدن کے ذرائع پاکیزہ کر لیں۔ ساری دنیا یہ کہے گی کہ یہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے، ایسے لے لے، جھوٹ بول لے، فراڈ کر لے، رشوت لے لے، اور بڑے رستے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کہنا ہے کہ نہیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور جب تو حلال ذرائع سے کما لے تو پھر استعمال بھی وہاں کر کے جہاں تیرا رب راضی ہوتا ہے۔ طیباً، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تیرے رب کو پسند بھی وہی ہے جو پاکیزہ ہو۔ پاکیزہ کون ہے؟ سب سے پہلے تیرے اہل خانہ، ماں باپ، عزیز و اقارب، قرب و جوار کے لوگ، غریب و یتیم و مسکین۔ آپ سن رہے تھے، یہ وہی آپ کو دنیا کمانے کا کہے گی، کمائیے، لیکن اپنی آخرت کا حصہ نہ بھولیے، کیونکہ جتنا بھی کماؤ گے تیرے رشتہ داروں نے رکھ لینا ہے، ساتھ نہیں جانے دینا۔ کینچی سے قمیض کاٹ کے جو تھوڑا بہت پاس ہوا تو نکال وہ بھی لینا ہے۔ تیرے ساتھ جو جانا ہے وہ تیری آخرت ہے، اور آخرت کے لیے بھی رب نے وہی اتاری ہے۔ ہر بندہ آخرت کی کوشش کر رہا ہے نیک عمل کر کے۔ کیا کر کے؟ نیک عمل۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نیک عمل نہیں مانگے، اعمال صالحہ مانگے۔ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کی بنیاد کیا ہے؟ وہی ہے۔ اگر وہی نہیں اور عقیدہ درست نہیں، مکے حج کر کے بھی آ جائیے تو آواز آتی ہے کہ تو نے تو نہیں، تیری سواری حج کر رہی ہے، تو نہیں کر کے آیا۔ لوگوں اس لیے پہلے عقیدہ درست کیجئے، کیونکہ قبر میں پہلا سوال ہی عقیدے کا ہے، ما دینک، ما دینک، عقیدہ بول۔ اگر عقیدے میں مار کھا گئے، عقیدے میں مار کھا گئے تو دنیا کی ساری تیزیاں میں بہت بلیار ہو سکتا ہوں، لیکن رب کے سامنے میں گونگا ہوں۔ میں بڑا طاقتور ہو سکتا ہوں، فرشتے کی ایک پھونک جو پوری کائنات کے پہاڑوں کی روئی بنا سکتی ہے اور نظام شمسی کو توڑ سکتی ہے، زمینوں کو بکھیر سکتی ہے، آسمانوں کو لپیٹ سکتی ہے، صرف ایک پھونک۔ ہم اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں۔ طاقت ہے تو عقیدے کی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ تیرا رب ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تیرے رب کا علم اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے کہ جناب آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، اور ان سے لے کے ہم تلک، ہم سے لے کے قیامت تلک، ساری دنیا جتنا مرضی پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے صرف ایک شے، پورا ڈبہ ہے ٹیشو پیپر کا، اس کے مد مقابل یہ ایک کچھ بھی نہیں۔ شیء ولا یحیطون بشیء، تنکیر کے ساتھ اللہ نے کہا کہ معمولی سے بھی میرے علم کا تم سارے مل کے احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا علم کیا ہے؟ تم نہیں جانتے۔ الا بما شاء، جتنا علم رب بندے کو دینا چاہے وہ صرف اتنا لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے اور آپ نے اللہ کو علام الغیوب مانا ہے، علام الغیوب مانا ہے، میرے محبوب استخارہ کیا کرتے تھے،
پتا ہے نا، سنا ہے کبھی استخارہ؟ آج کل تو ٹی ویز کے اوپر اور مختلف چینلز پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سے استخارہ کروائیے، 5,000 کا نوٹ بھیجیے، استخارہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ میرے محبوب استخارہ سکھایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے آپ کہا کرتے تھے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں خیر کا طالب ہوں اور تجھ سے طلب کر رہا ہوں، اللہ تیری قدرتیں ہیں، طاقتیں ہیں، تو قادر قدیر ہے، میں بے بس بندہ ہوں، اللہ تیری قدرتوں سے مانگ رہا ہوں، اللہ تو جانتا ہے، علام الغیوب ہے، مجھے نہیں پتا، تو علام الغیوب ہے، مجھے نہیں علم، تو بہتر جانتا ہے، ان کنت تعلم، اگر اللہ تجھے علم ہے، اور یقیناً ہے، کیا علم؟ ان ھذا الامر خیرا لی، اللہ میرا یہ کام یہ میرے لیے بہتر ہے، خیر لی فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، میری دنیا کے معاملے میں، میری معیشت اور معاش اور کاروبار کے اعتبار سے اللہ میرے مقدر میں کر دے۔ اور اگر اللہ تجھے علم ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، میں کرنا چاہ رہا ہوں، میرا ارادہ ہے، لیکن تو بہتر جانتا ہے کہ اچھا نہیں، اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے، پھر جہاں خیر ہے مجھے اس خیر کی طرف جو ہے وہ لگا دے۔ یہ ساری باتوں سے پتہ نہیں چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ غیب جاننے والا تو ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ مگر پوری قوم آج تلک اس مسئلے سے نکلی نہیں ہے، منبر و محراب نے زور لگا دیے کہ محبوب عالم الغیب تھے، لوگوں اللہ سے ڈر جائیے، قبر میں حساب دینا ہے، ماں دینوں کا اپنا دین بتا، طریقہ بتا، ہم نے پیمبر کو وحی دے کے بھیجا ہے، جبریل وحی لے کے آتے ہیں، اگر غیب جانتے تھے تو وحی کیوں آنی تھی؟ وحی آنی کیوں تھی بھئی؟ جب محبوب سب ہی جانتے تھے، سارے ہی علوم تھے، تو اس کو عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بنا کے انکار و گستاخی کی طرف بڑھنا، یہ قرآن کی، سنت کی، وحی کی، رب کی، رحمان کی گستاخی ہے۔ اللہ کے لیے ڈرے، اللہ کے محبوب اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، مرسل ہیں، ہادی ہیں، ساری دنیا کے عالم مل جائیں، میرے محبوب کے ایک دفعہ جو وحی اتری ہے اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی جگہ شان ہے، یہ اپنی جگہ مقام ہے، مگر محبوب غیب جانتے ہیں۔ تو پھر یہ عورت آئی کھڑی ہے، 28واں پارہ ہے، محبوب سے آ کے لڑ رہی ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے شوہر نے مجھ سے بچے لیے، آج میرا جسم کانپ رہا ہے، یا بڑھاپے میں چلی گئی تو مجھے کہتا ہے تو میری ماں جیسی ہے۔ محبوب یہ جو زہار کر رہا ہے، مجھے اس کا جواب دیجئے، فتویٰ دیجئے، اس کا فتویٰ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ادری، مجھے نہیں علم، آسمان سے وحی آئے گی تو بتاؤں گا، آسمان سے وحی آئے گی تو۔ وہ لڑی جا رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں علم، وحی آئے گی تو بتاؤں گا۔ اس نے ایمرجنسی کہنا شروع کر دیا، میرے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وحی آئے گی تو۔ آسمان سے وحی آئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ میرے دوست، یہ ہے ایمان، قرآن نے بنایا، وحی نے بنایا، عقیدے نے بنایا۔ جب وحی آ گئی، علم اتار دیا گیا، محبوب کو بتا دیا گیا، تو پھر میرے محبوب نے پورا رکوع پڑھ کے سنا دیا، پورا رکوع پڑھ کے سنا دیا۔ اس لیے فرق کریں، پہلے دنیا کو درست کریں، حلال کمانا ہے وہی سے پوچھ کے کمانا ہے، حلال جگہ پہ لگانا ہے وہی سے پوچھ کے لگانا ہے۔ میں اس کی مثال ذرا ذہن سے نکل گئی، میں بتا دوں کہ آپ کے اور میرے ذہن میں سب سے پہلا حقدار کون ہوتا ہے؟ اکثر ہر بندے کا جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے نا، وہ پہلا حقدار ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوا نہیں؟ میری تنخواہ ہے، پہلا حق میری ماں دا ہے یا میری محبوبہ کا ہے
یا میرے فلاں دوست کا ہے، یا میں نے جس سے ادھار لیا اس کا ہے۔ جب ہم نے قرآن سے اور وحی سے پوچھا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھنے آئے ہیں کہ محبوب فیصلہ دو، مسئلہ بتاؤ کہ خرچ کیا کریں۔ پوچھا تو تھا خرچ کیا کریں، جواب کیا آیا؟ قل ما انفقتم من خیر، ہمیں یہ کوئی مسئلہ نہیں، بھلائی سے، اچھائی سے، حق حلال کا کمایا ہوا جتنا دل کرے، جہاں دل کرے، جو دل کرے خرچ کرو، لیکن خرچ کس پہ کرنا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو دینا ہے۔ دنیا کہے گی اس کو دے دے، اس کو دے دے، وہاں لگا۔ بوڑھا ابا ہے، کیا ضرورت ہے، زندگی گزار چکا ہے، سوٹ لے کے دینے کی کیا ضرورت، بوٹ لے کے دینے کی کیا ضرورت، رومال، کپڑا، چادر، پرنا لے کے دینے کی کیا ضرورت؟ ابا ہوں تو بہ، ہوں تو کی کرنا ہے، نہ گوڈیاں تو کی لینا، تو کی کڈنا ہی نہیں۔ کہا پہلے ماں باپ، یہ ہے وہی جو آپ کو حق بتائے گی کہ اصلی حقدار کون ہے، اور اس کے بعد توحید، تیرے رب کی وحدانیت اور کبریائی کا تقاضا ہے کہ عقیدہ درست کر۔ تیرا رب زندہ ہے، پوری کائنات کو زندہ رکھتا ہے، جب چاہے مار دے، رب کو روک کوئی نہیں سکتا، یہ صرف اکیلا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب کو قائم رکھے ہوئے، جب چاہے تو الٹ کے رکھ دے، گاڑیاں الٹا کے رکھ دے، ریل کو پٹڑی سے اتار کے رکھ دے، اڑتی ہوئی فلائٹوں کو گھما کے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے، تجھے چلتے ہوئے تیری کمر کے اندر سے چک نکل جائے، تیرے پاؤں میں موچ آ جائے، قائم رکھے تو صرف وہ، گرائے تو وہ۔ نیند آ رہی ہے نا؟ نہیں جھوٹ نہ بولیں، سچی بات ہے، نیند آ رہی ہے، مان لینا 2 منٹ کے لیے آ رہی ہے، میں چہرے پڑھ رہا ہوں، نیند آ رہی ہے بھائی، سو رہے ہیں۔ اور کرنٹ جو ہے وہ ایستا ایستا، ظاہر بیٹری ڈیڈ ہوتی ہے، نیند اللہ کی طرف سے بندے کے لیے بیٹری کی چارجنگ ہے، جب چارجنگ لو ہوگی تو سیل نے ٹیون تو دینی ہے، آواز تو نکلنی ہے، ٹون تو آنی ہے، او بھائی بس کرو، سیل ختم ہو رہے ہیں، کب تک کیا نکالنا چاہتے ہو؟ ایک برتن میں آپ پانی ڈالتے چلے جائیے، یہ گلاس ہے، اللہ کی کتاب ہے، آپ اس میں ڈالیے، جناب ایک حد تک تو پانی آئے گا، اب اس کے بعد اگر میں ڈالتا جاؤں تو وہ ضائع ہوگا، برتن کے اندر رہ کے فائدہ نہیں۔ چلیں مان لیا 1 خطیب 2 خطیب حد 12 بجے، اس کے بعد بھی اگر آپ ان کو زبردستی سنا رہے ہیں تو میں قائل نہیں ہوں، وگرنہ یہی حال ہوگا۔ نیند آ رہی ہے، بندے کو سونا پڑتا ہے، اونگ آتی ہے، تیرا رب کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، عقیدہ بنا کے آنا قبر کی رات لینے سے پہلے کہ ساری دنیا کو سونا پڑ جاتا ہے، ہر پیر فقیر امیر وزیر کو، لیکن تیرا رب سونا تو دور، اونگ بھی نہیں لیتا کہ میرا بندہ کہیں مانگے اور میں اونگ میں ہوں۔ یہ عقیدہ لے کے آنا، یہ علم ہے تیرے اللہ کا۔ کالی سیاہ رات میں چلتی ہوئی اندھیرے میں چیونٹی کے قدموں کے چاپ کو عرش بری پہ سنتا ہے، بھوکی ہے یا پیاسی ہے، اس کا علم رکھتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ اور میرے محبوب گھر میں آئے، میرے محبوب گھر میں آئے، گوشت پک رہا ہے، 29 دن ہو گئے تھے پہلے چولہا ہی نہیں جلا تھا گھر میں، اور آج گوشت پک رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہو تو پاویں ہمسایاں دے گھر چول پکدے ہون، کھانا شانا کھادا جے کہ اینڈ تے دینا جے کہ ہے ہی نہیں؟ چلیں اللہ مبارک کرے۔ میرے محبوب گھر میں آئے، انتظار میں بیٹھ گئے کہ کھانا پک رہا ہے، ملے گا۔ کھانا پک بھی گیا، ہنڈیا اتر بھی گئی، ڈال بھی لیا گیا، کھا بھی لیا گیا، محبوب منتظر ہی رہے، کھانا ملا ہی نہیں۔ پوچھا کھانا پکن ڈیا سی، مینوں بھوک لگی، تسی دتا ہی نہیں۔ تو سیدہ بریرہ فرماندیاں نے حضور مینوں پتا ہے کہ تسی صدقے دا مال نہیں کھاندے، تے اے مینوں گوشت کسے صدقہ کیتا سی، میں تے او پکا کے کھا لیا، تے تسی جدوں کھاندے نہیں تے میں تانوں دینا کی؟ پیغمبر کو یہ بھی نہیں پتا ابھی کہ یہ کھانا مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ انتظار رہ گیا، کھانا کھا لیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ بریرہ تجھے جس نے دیا تھا، صدقہ دیا تھا، اب تیری ملکیت ہو گئی، جے تو مینوں دے دیندی تو میرے لیے تحفہ سی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور تو اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اور وہ، قرآن کی مخالفتیں کر کے، وحی کی مخالفتیں کر کے، یہ اتنے کچھ باتیں بیان کر کے، اور لوگوں سنیے
میرے محبوب بدر میں ہیں، پیچھے بیٹی بیمار ہے، آپ آ کے پوچھتے ہیں کہاں ہے؟ بتایا گیا جی وہ تو دفن ہو گئی، ان کو تو دفن کر دیا گیا ہے، آپ کو پتا نہیں؟ پوچھا فلاں جو ہے عورت وہ جھاڑو جو دیتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئی، وہ بھائی فوت ہوگی مجھے بتایا ہی نہیں۔ ہم نے کہا عام سی عورت تھی، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پیر پوچھ رہے ہیں، پھر کہا چل کے مجھے نا اس کی قبر دکھاؤ، نہیں تو آپ کہہ سکتے تھے مجھے قبر کا پتا ہے بھائی، یہ جو وہی نہیں بتاتی، میرے محبوب دنیا کو بتا کے گئے کہ سارے علم تمہارا رب جانتا ہے، جتنا بتائے مجھے اتنا علم ہے، ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن میں صرف وقت کی کمی کے پیش نظر یہ کہنا چاہوں گا، ایمان بنا لے کہ پیغمبر غیب کی خبر نہیں رکھتے، وحی کی خبر رکھتے ہیں۔ یا ایھا النبی کا معنی اے غیب کی خبر دینے والا نہیں، اے وحی کی خبر دینے والے۔ دلیل کیا ہے؟ میرے محبوب ایک مرتبہ شہد پیا، آپ نے شہد پی لیا، دوسری بیوی کے گھر خبر مل گئی کہ اتو شہد پین ڈے نا، اور ایسی خبر ہمارے ہاں بھی ہو جائے تو مسئلے تو بنتے۔ آتے ہی دوسرے گھر میں جب آئے تو اہلیہ نے پوچھا محبوب، کہا جی اج کی کھادا جی؟ اور محبوب کو بدبو اچھی نہیں لگتی تھی، خوشبو پسند تھی، مسواک کرتے تھے۔ کہنے لگے نہیں میں کوئی ایسی چیز تو نہیں لئی جڑے چ سمیل آندی ہے، نہیں مینوں محسوس ہو رہی ہے۔ کہا میں نے شہد ہی پیا ہے۔ کہنے لگے پھر اودی ہونی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آج کے بعد میں شہد نہیں لوں گا، آج کے بعد میں شہد نہیں لوں گا۔ آسمان سے وہی پتہ کیا آئی؟ یا ایھا النبی، اللہ نے یا ایھا الرسول نہیں کہا، کہا یا ایھا النبی۔ اگر مانا ہوتا غیب کی خبر دینے والے، اور آپ کو پتا ہوتا کہ اللہ جھڑک دیں گے تو آپ کبھی ایسے کرتے؟ آپ کبھی ایسے کرتے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے فوراً کہا ہے وحی کی خبر دینے والے ہمارے نبی اور محبوب، وہ مقام پڑھ کے سنائیے اس قرآن میں کہ جہاں ہم نے آپ پہ شہد حرام کیا ہے، جب ہم نے شہد حرام نہیں کیا، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جو ہم نے حلال بنایا ہے آپ کو کس نے اجازت دی کہ اس کو حرام بنائے؟ وہ جی آپ پھر بھی جانتے ہیں۔ اچھا جی، امیروں نے بلا کے کہا، مکے والوں نے، چودھریوں نے، سرداروں نے کہ یار ساڈے نال کوئی بہ گل بات طے کر، 360 رگڑی جان دیا، مہربانی کر، ایک کلے نال گزارے نہیں ہونے، ہم سے کوئی بات چیت کیجئے، ٹیبل ٹاک کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھیے۔ کہنے لگے کہ شرط ہے کوئی محلے دا علاقے دا غریب بندہ نہ آوے، غریب کو نہیں آنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کر لیا میٹنگ میں بیٹھوں گا بات ہوگی، مگر کوئی غریب ٹھیک ہے نہیں آئے گا۔ اللہ نے بھیجا، اور کس کو بھیجا؟ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا، اور نبینا صحابی کو بھیجا۔ اگر میرے محبوب کو خبر ہوتی کہ جو ان سے میں نے بات طے کی اور میٹنگ کرنے جا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ غریب نہیں آئے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد جھڑکی ملنے والی ہے اور قرآن بننے والا ہے، آسمان سے وحی آنے والی ہے، تو آپ کہتے بھائی رکھو اپنی میٹنگیں اپنے پاس، لیکن آسمان سے وحی آ گئی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوب آپ نے ایک غریب، اور پتہ نہیں وہ کس دل سے آ رہا ہے، کتنی تڑپ سے آ رہا ہے، کتنی امیدیں لگا کے آ رہا ہے، اس کے کتنے اندر خلوص اور اخلاص ہے، اور وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اور یہ جتنے چودھری بیٹھے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ آپ نے منہ پھیر کے تیوری ڈالی تو ڈالی کیوں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ پڑھتا چل الحمد سے لے کے والناس تلک، ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی وحی پہ محبوب بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور اگر کوئی بات ایسی ہو بھی جائے اللہ فوراً اس کے اوپر جو ہے ایکشن لے کے بتا دیتے ہیں کہ محبوب ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے ہونا ہے۔ علم غیب کے اوپر ساری زندگی بحثوں میں گزار کے تو نے کیا پایا؟ عقیدہ بنا، اسی طرح نور من نور اللہ پہ زندگی گزار دی۔ 11 مہینے تو دھکے کھا کے اذانیں دے دے کے صبح و شام دوپہر ایک ہی بات کہتا رہا، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ اور جب لگتا ہے 12واں مہینہ لگن والا نا، ربیع الاول، پہلے 11 مہینے گزر گئے ہیں، کون سے گزرے؟ سفر بھی گزرا ہے، محرم بھی گزرا ہے، ذوالحجہ گزرا ہے،
ज़ुल्क़ादा गुजरा है, शव्वाल गुजरा है, रमजान गुजरा है, उससे शाबान गुजरा है, रजब गुजरा है, जुमादा थानिया गुजरा है, जुमादा अल ऊला गुजरा है, लोगों रबी थानी गुजरा है। लेकिन जब रबीउल अव्वल आता है फिर मेरे सारे भाई कहना शुरू कर देते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी, रसूल सल्लम का पैदा होना मुबारक हो, जो मिलाद ना बनाए वो काफिर है, मिलाद का मुनकिर काफिर है, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ओ मेरे दोस्त, तूने दो रंगियां इख्तियार कर रखी हैं, तुझे पता ही नहीं कि तेरा अकीदा क्या है। कितने तजाद हैं तेरे इस मामले के अंदर, कब्र में तजाद नहीं चलना। अगर आप रब का नूर हैं और 11 महीने यही ऐलान है, तो 12वें महीने मिलाद क्यों? क्योंकि जो रब का नूर है, कुल हो अल्लाहु अहद, वो अकेला है, उसमें किसी की शराकत नहीं। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद, बीवी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, वलम यूलद, और रब के नूर की मिलाद भी नहीं, विलादत भी नहीं, पैदाइश भी नहीं। अगर विलादत का अकीदा सही है तो फिर नूर वाले अकीदे पे नजर षानी कर। अगर नूर वाला अकीदा तू सही मानता है तो फिर जरा विलादत वाले अकीदे पे नजर षानी कर। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा, जुलूस निकालता था, सरे फहरिस्त फ्रंट पे होता था, देगे चढ़ाता था, और मैंने बजाते खुद भी लगभग 10 साल इस जुलूस की क़ियादत की है स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन हुआ क्या? दलील नहीं है तो किसी काम की चीज नहीं है। बड़ी सारी बातें आई, बड़ी सारी बातें मानना ही नहीं। कहने लगा जी जो तुहाडे मौलवी कहिंदे ठीक कहिंदे ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। अल्लाह ने उसको बेटा दिया। मैंने ना बड़ी खूबसूरत पैकिंग में सफेद 2 चादरें भेज दी। जब उसने खोली तो अंदर से कफन निकला, तो कहने लगा प्रोफेसर साहब बड़ा दुख होया तुहाडे इस रवैये तो। रब ने मैनू पुत्र दिता है, इन्ने अरसे बाद दिता है, ते तुसी मैनू गिफ्ट दे विच ओहदे लई कफन भेजिया। मैं कहा यार उन्हें मरना नहीं सी, मैं तो लम्मी सोची उन्हें मरना नहीं सी। कहंदा जी मरना जरूर है पर यह मौका नहीं सी। मैं क्या मौका की सी? कहंदे जी तुसी कोई 0 साइज बेबी कपड़े भेज दे, कोई पंगूड़ा भेज देंदे, कोई झूला भेज देंदे, होर नहीं सी तो कम अज कम ओहदे खेडण लई कोई छणकना ही। मैं क्या वाकई तुसी सही आख्या है, लेकिन ये गल्लां असीं जदों तुहानूं समझाई दियां ने उदों समझ नहीं आउंदियां कि जदों कोई पैदा होवे ते कफन देने चंगे ते मौत दीयां गल्लां चंगियां। अब्बा बिश्ती टुरन भी डिया होवे ना तो फिर भी कहीदा अल्लाह इहदे ते रहम कर, ये नहीं आखीदा अल्लाह इहनूं चुक लै। कहंदा कहना की चाहते हो? मैं कहा जी मैं दसना चाहना सोहणिओ कि अगर 12 रबीउल अव्वल नूं मेरे महबूब पैदा होए सी ते आ जिन्ने जुलूस ने इन्हां दे विच ना या ते बैनर ते तस्वीर लगी हुंदी बैतुल्ला दी, या मक्के की किसी पहाड़ी की, या जबले नूर की, या गारे हिरा की, या गारे सौर की, या उस मकतबे की जहां आज वो निशानी है और लोगों मक्के में पैदा हुए तो मक्के की तस्वीर लगनी चाहिए थी। लेकिन तूने जो ऊपर तस्वीर लगाई है गुंबद खजरा की, ये गुंबद खजरा जो है ये मेरे महबूब के हुजरे के ऊपर, कब्र के ऊपर है, ये मौत की और कब्र की निशानी है। तूने पैदाइश के दिन ये वफात वाली बात डाली तो क्यों डाली? वो दिन जाए आज का है, उस बंदे ने दोबारा जुलूस को हाथ लगा के नहीं देखा। समझ आ गई है कि बात अगर पैदाइश की थी तो मौलाना मैं अपने बच्चों को कहता हूं गली में, सर आपने भी गली में हिस्सा डालना है सजाने में, लो बेटा ये पैसे हैं ले जाइए, बाकी सारा सामान आप लगाएंगे। लेकिन जो फ्रंट के ऊपर गुंबद खजरा की छवि लगेगी, वो जो सरिया लगेगा उस पर लाइटें लगेगी, वो जो सजेगा वो मेरी तरफ से सजेगा, वो मेरा अकीदा है। क्यों? ये अलामत है मेरे महबूब की वफात की। इस कायनात में कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। आला हजरत को भी लिखना पड़ा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। व ममाती का तर्जमा आला हजरत ने कंजुल ईमान में लिखा है, और मेरा मरना। हम यही जुमला महबूब को बोले तो गुस्सा करते हैं, तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नामा सियाह में थी कभी पढ़ के आ, दलाइल से सिर्फ बंदू से लड़ने के लिए नहीं। अगर तुझे कफन पैदाइश के वक्त पे भेजना अच्छा नहीं लगता तो तूने मेरे नबी की विलादत पे ये गुंबद खजरा को लगाया तो लगाया कैसे? कभी सोचना।
یہ ہے عقیدہ. اسی طرح بے شمار اور بھی ہیں. اور آخری چیز جو میں نے ذکر کی تھی، یہ جتنے نیک اعمال کر کے آؤ گے نا، اعمال صالحہ ہونے چاہیے. اللہ نے نہیں دیکھنا تو نے 1000 رکعت پڑھی، اللہ نے یہ دیکھنا ہے سنت کے مطابق پڑھی ہے کہ نہیں، عقیدہ درست تھا کہ نہیں. اگر عقیدہ درست نہیں، معمولی سی ریا آ گئی، قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا بھی جہنم میں، وہ صدقے دینے والا خیراتیں کرنے والا سخی بھی جہنم میں، لوگوں شہید ہو کے ہاتھ اور ہتھیلی پہ گردن کٹوا کے لے جا کے رب کے سامنے پیش کرنے والا بھی جہنم میں. کمی کیا تھی؟ توحید نہیں تھی، ریا اور دکھاوا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر بیٹھا تھا. اور اگر سنت نہیں ہے تو میرے نبی کے 3 یار جو ہے محبوب نے موقع پہ پکڑ لیے. ایک جناب علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، اور تیسرے حضرت عثمان بن مظعون ہیں. اور ان تینوں نے بڑی محبتوں سے خالص عقیدے سے توحید پہ مبنی بات کر کے کہنے لگے دن کو محبوب جو کرتے ہیں پتہ ہے، رات کا پتہ کریں، جو رات آپ جیسے گزارتے ہیں ہم بھی ویسے گزاریں گے. امہات المومنین سے ملنے کے بعد تینوں نے ایک بیان دیا. ایک کہنے لگا آج کے بعد پوری رات جاگوں گا، قیام کروں گا، آرام نہیں. دوسرا کہنے لگا ڈیلی روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں. اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں پوری زندگی دین کے لیے وقف کر رہا ہوں، مسجد کے لیے، دین کے لیے. کتنے اچھے کام ہیں. لیکن محبوب نے ممبر بلا کے آنکھیں سرخ اور غصے میں کہا اوے سنو، میں تم میں سب سے زیادہ متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں. میں قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں اللہ کے دین کے کام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں نے گھر بھی بسا رکھے ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹ کے عمل کرے گا منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ میرا نہیں ہے. اس لیے اعمال صالحہ پیدا کریں. ایک کھجور کا ٹکڑا بھی رب کے رستے میں مخلص ہو کے سنت کے مطابق دیں تو اللہ جہنم اور آپ کے درمیان ڈھال بنا دے گا. ساری زندگی بھی جمع پونجی دیتے رہیں اور اس کے اوپر جو ہے اپنے ماشاءاللہ سٹیٹس لگاتے رہیں، سیلفیاں بناتے رہیں، تصویر کشی کرتے رہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اللہ اس کو بھی پورے دیے ہوئے مال کو بھی قبول نہیں کرے گا، جہنم میں پھینکنے پہ قادر ہے. اعمال صالحہ کر کے جائیے. اور اعمال صالحہ تب تک نہیں ہوتے جب تک سیو نہیں کریں. سیو کرنا سمجھتے ہیں؟ توڑی جیڑی ہے اگر انہوں لپو نا نیریاں چوڈ اڑ جاندی ہے نا، ادھر کنک شنک ہوں اڈ گئی نا، انہوں لپ دے ہو کہ نہیں لپ دے؟ پوچھی دا پائی انہوں مٹی گارا کیوں مارن ڈا جے؟ یار تینوں نہیں پتا اڈ جاندی ہے. اچھا جی پٹرول جدو پواندے جے اتنے ٹکنا کیوں دیندے جے؟ اڈ جاندا ہے جی. تے میرے دوست تیرے عمل بھی اڈ سکتے ہیں. کدھر اڈن گے؟ یاراں نے لے کے اڈ جانا ہے. اگر نماز پڑھ کے، نیکی کر کے، اعمال کر کے، بھلائی کر کے، خیر کر کے، نوافل ادا کر کے، قیام رکوع سجدے کر کے، روزے رکھ کے، حج زکوٰۃ کر کے اور طواف کر کے، صفا مروہ کی سعیاں کر کے تو چگلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تانے تنوڑے دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، مار دھاڑ کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے اور دنیا کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں، جور و تعدی کر رہا ہے، کل قیامت کے دن لا کے تیرا عقیدہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا جناب، قبر کا امتحان بھی پاس ہو گیا ہے، اوکے ہو گیا جناب، نشر میں اٹھا بھی لیا گیا ہے، زبردست ہو گیا، میزان لگا دیا گیا ہے، نیکیاں تول دی گئی ہیں، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، تا حد نظر نیکیاں ہی نیکیاں. اللہ کہیں گے ابھی جنت نہیں جا سکتا، ذرا رک، تو نے نیکیاں تو کی تھی، ان کو محفوظ کیوں نہیں کیا تھا؟ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، نیکی ہوگی ہے ٹھیک، اللہ جانے وہ جانے، ہمارا کیا معاملہ ہے. ٹھیک 1 ہفتے بعد میرا کمپیوٹر کا کورس ہو رہا تھا اور میں نے کافی سارا کام کرنا تھا، اسائنمنٹ ایک لکھی، لکھتا چلا گیا، تب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا میری جب 2 یا 3 سطریں باقی رہ گئیں تو لائٹ نے جھٹکا دیا، جتنا لکھا ہوا کام تھا سارا ہی اڑ گیا. کتنی محنت کی اور کتنا دکھ ہوا،
تب جا کے پتا چلا کہ حدیث میں جو محبوب نے کہا ہے، جو اللہ نے کہلوایا ہے، وہ حق ہے کہ یہ آئے گا۔ اللہ اس نے ظلم کیا، میں نے انتظار کیا، تیری کچہری لگے گی، میں عدل لوں گا۔ دنیا نے عدل نہیں کیا۔ ایک بڑھیا نے ایک بادشاہ کو روکا تھا پل پہ اور لگام پکڑ کے بولا تھا، بادشاہ سلامت، ظلم ہوا ہے میرے بچے پہ، حساب اس پل پہ دینا ہے یا اگلے پل پہ دینا ہے؟ بادشاہ کانپ گیا تھا، اماں اس پل پہ تو میرے اختیار میں ہے، میں دے سکتا ہوں، اگلے پل پہ نہیں۔ اگلے پل پہ رب نے کھڑا کر کے کہا، ہاں بھائی اس کو مارا تھا جی مارا تھا، دو اس کو اتنی نیکیاں، اس پہ ظلم کیا تھا جی کیا تھا، دو اس کو اتنی نیکیاں، اس پہ بہتان لگایا تھا جی لگایا تھا، دو اس کو اتنی نیکیاں، اس پہ قذف تھا جی کیا تھا، اس کی بیٹی بہن بہو کے بارے میں گھٹیا لفظ بولے تھے جی بولے تھے، اس کو گالی دی تھی جی دی تھی، لیتے لیتے دیتے دیتے اعمال ختم ہو گئے۔ ابھی بھی جن پہ ظلم زیادتیاں ہیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمسائے، وہ باقی کھڑے ہیں۔ اللہ ان کے گناہ اس پہ لاد کے جب جہنم میں پھینکے گے تو بتائیے زندگی گزارنے کا کوئی مزہ آیا؟ مولانا سٹیج پہ چڑھ کے گالیاں دیتے ہیں آپ قرآن پکڑ کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، آپ قسمیں کھا کھا کے دوسرے مسلک کی کتاب و سنت کو دلیل کے ساتھ بات کرنے پہ برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، آپ کو کبھی ڈر ہی نہیں، اللہ کا تقوی ہی نہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ محبوب کے پیدا ہونے پہ دنیا میں کسی کو غم ہے ہی نہیں؟ پوری دنیا میں مجھے کوئی بندہ نہیں ملا جسے محبوب کے پیدا ہونے پہ دکھ ہوا ہو، خوشی نہ ہو، سب کو خوشی ہے، مگر خوشی کا معیار وہ نہیں جو تو بنا بیٹھا ہے۔ اگر معیار یہی جھنڈے ڈنڈے، یہ گدا گاڑیاں، یہ اونٹ گاڑیاں، یہ ٹرالیاں اور یہ جو ہے سلنسر نکال کے یہ والی کیفیت ہوتی، اللہ کی قسم تو اس چیز کا تعارف پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کو بھی نہیں، دادا کو بھی نہیں، چچاؤں کو بھی نہیں، رشتہ داروں کو بھی نہیں، آپ کی بیویوں نے بھی ایسے نہیں کیا، 4 بیٹیوں نے نہیں کیا، 3 بیٹوں میں سے کسی ایک نے نہیں کرا، میرے محبوب کے اصحاب نے ایسے نہیں کیا۔ مکے میں بھی چوک، مدینے میں بھی چوک، سڑکیں اور چوراہے بھی ہیں، مگر انہوں نے اگر ایسے نہیں کیا تو پھر تیرا مطلب یہ ہے کہ تو کہتا ہے جس نے ایسے نہیں کیا اس کو خوشی نہیں ہوئی، اور تو اس کو ابلیس کہہ رہا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو نے پھر نبی کے کس رشتے کو معاف کیا ہے؟ جس نے تیری طرح یہ کام نہیں کیا تو اس کو ابلیس بول رہا ہے۔ تو اللہ سے ڈر، کوئی خوف کر، یہ دین اس سے پھیلتا نہیں، سکڑتا ہے، محبتیں نہیں بڑھتی، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تیرے اعمال قابل قبول نہیں ہوتے، رگڑ لیے جاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، دلیل کو رگڑنے والا، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے والا، حدیث کو رد کرنے والا، میرے پیغمبر کی سیرت سے منہ موڑنے والا، بدعات اور رسومات اور خرافات کو دنیا میں پھیلانے والا اس بات کا حقدار ہوگا کہ اس کو روک کے اس کی نیکیاں لے کے اس پہ گناہ لاد کے اسے جہنم میں پھینکا جائے۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یہ میں نے نہیں کہا، کائنات کے امام نے کہا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہو، دنیا کماؤ، حق حلال کی کماؤ، اس کا حسن مانگو، لیکن آخرت کا حسن صحیح عقیدے میں ہے، اعمال صالحہ میں ہے، اور اعمال صالحہ کیے ہیں تو انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اگر محفوظ نہ کیے تو بابا جی کہتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تسیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اوے فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو۔ کچھ سانوں بھی دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو۔ اگر یہی کرنا ہے تو پھر اللہ کے لیے ذرا ہوش کے ناخن لے، ابھی بھی دن باقی ہیں، رات باقی ہے، موقع باقی ہے۔ اللہ آپ کو صحیح سلامت اس دنیا سے خیر اور عافیت کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خالد ولد یوسف کے بیٹے کے لیے دعا، اور ایک یہ بھی ہاں جی اچھا کے لیے دعا ہے۔ اس نے اپنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، کوئی بری عادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑوا دے، تو ہم دلی دعا کے ساتھ پردے کے اندر رکھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ الہ العالمین، جس بھائی نے یہ دعا کے لیے کہا ہے میرے مالک، اس کو بھی اور ہم کو بھی سب کی جو پریشانی ہے وہ ٹالی، اور جو بری عادات ہیں ان سے رفع فرمائیے۔
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हजरात, चचा जान के लिए भी, बहनोई फौत हुए उनके लिए भी, और हमारे बहुत ही मुहतरम अजीम हस्ती मुहद्दिस जलालपुरी रहमहुल्लाह, अल्लाह को प्यारे हुए, इन सब के लिए और बीमारों के लिए दुआ अल्लाह ताला